بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیں سورہ محمد جو سورہ نمبر 47 ہے، اس کی آیت نمبر 27 سے شروع کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، تو کیسا عجیب ہوگا وہ وقت، اذا توفتہم الملائکہ، جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہوں گے، ان کو وفات دیتے ہوں گے. یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے منہوں پر اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہوئے. یہ سورہ محمد کا آخری حصہ ہے. یہ سورہ مبارکہ اگلی سورہ فتح کی جوڑا سورہ ہے، اور یہ قرآن مجید کی صورتوں کے 5ویں گروپ کی 3 مدنی صورتوں میں سے پہلی مدنی سورہ ہے. ان صورتوں میں یعنی سورہ محمد میں اور سورہ الفتح میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تزکیہ اور تطہیر کے پروسیس سے گزارا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ یا مکی ہیں یا مدنی ہیں، اور مکی مدنی صورتوں پر مشتمل قرآن کے 7 گروپس ہیں. اور قرآن مجید کی مکی مدنی صورتوں میں پھر ایک ترتیب ہے جو اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پروفیٹک مشن تھا، جو آپ کی نبوت کا اللہ کی طرف سے آپ کو ذمہ دیا گیا تھا، اس کو جس طرح سے آپ نے پورا کیا وہ 6 سٹیجز پہ تھا. اور قرآن مجید کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ یہ طے کرتے ہیں، دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سورہ کون سی سٹیج کی ہے. یعنی ابتدا ہوئی انذار سے، وارننگ سے، خاص لوگوں کو، خاص طور پر ابتدا میں. پھر یہ انذار وارننگ ہو گئی، انذار عام، جنرل، پورے معاشرے کو. اس کے بعد وہ سٹیج آئی نیکسٹ، جو اتمام حجت تھی، یعنی بات آخری حد تک واضح ہو گئی، لوگوں کے اشکالات دور کر دیے گئے، کوئی ایکسکیوز باقی نہیں رہا. اور پھر ہجرت اور برات، یعنی جب بات واضح ہو گئی تو اب بھی نہیں مان رہے، تو پھر وہ سٹیج آئی کہ جب ان سے برات کا اظہار کر دیا گیا، اب تمہارا ہمارا کوئی واسطہ نہیں، لکم دینکم ولی دین. اور ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں 2 سٹیجز تھی مزید. ایک تزکیہ اور تطہیر، یعنی اہل ایمان جنہوں نے ہجرت کی ان کو اللہ نے پاک صاف کیا، ان کو وہ قدسی جماعت بنایا، پاکیزہ جماعت بنایا، جن کے ذریعے سے پھر اللہ نے اپنے پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کیا. اور اس کے بعد آخری جو سٹیج ہے عذاب، یعنی پھر اللہ کا عذاب آ گیا جو اللہ کے رسولوں کے معاملے میں آتا ہے. یہ صورتیں تزکیہ اور تطہیر کی سٹیج. تو اس میں اب اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں پچھلی آیہ مبارکہ میں یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو منافق ہیں، جب تزکیہ تطہیر ہوتا ہے جماعت کا، گروپ کا، تو اس میں سے جو وہ ایلیمنٹس ہیں نا کھوٹے، ان کو نکال دیا جاتا ہے. تو آپ کھوٹے ایلیمنٹس کو نکالنے سے پہلے آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا نا کہ کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے. تو سونا ہوگا تو کسوٹی وہ پتھر ہوگا آپ کے پاس، میں رگڑ کے دیکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی کسوٹی امتحانات ہیں، آزمائشیں ہیں، واقعات ہیں. تو جو تھے منافقین وہ اپنے اندر کے کھوٹ کی وجہ سے ایکسپوز ہو گئے. آگے بھی دیکھیں گے ہم آج بھی کہ وہ بندے کے اندر کھوٹ ہوتا ہے تو نظر ہی آ جاتا ہے، پتہ نہیں معلوم ہو گئی شکل سے نظر آ جاتا ہے، لیکن اعمال سے، رویوں سے بھی آتا ہے. تو منافقین اپنے رویوں کی وجہ سے ایکسپوز ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہوا کیوں. فرمایا ذالک بانہم، یہ میں آیت نمبر 26 پڑھ رہا ہوں، یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے
قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ، کہا ان لوگوں سے جنہوں نے جو اللہ نے نازل کیا پیغام اس سے نفرت کی، یعنی یہ کفار، ان لوگوں نے جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کر چکے تھے، انہوں نے ان کو کہا، جو کفار تھے جنہوں نے اللہ کے پیغام کو ناپسند کیا، اس سے نفرت کی، انہوں نے ان کو کہا سنطیعکم فی بعض الامر، ہم بعض معاملات میں تمہاری بات نہیں مانیں گے، سو زیادہ پریشان نہ ہو، وی آر ود یو۔ یہ نہیں سمجھو کہ ہم مسلمان ہو گئے اور مسلمانوں کے ساتھ ہیں تو ہمیں حکم ہوگا کہ تم پر حملہ کریں تو ہم تمہارے اوپر حملہ کرنے نہیں یار، بی شور، بی ایبسولوٹلی شور کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم بعض معاملات میں تمہاری بات مانیں گے۔ واللہ یعلم اسرارہم، اللہ ان کے رازداری کو جانتا ہے۔ یہ بتانے کے بعد فرمایا کہ اب یہ جو منافق ہیں ان کا کیا ہوگا؟ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، کیسا عجیب ہوگا جب ان کو وفات دیں گے فرشتے، ان کی روحیں قبض کریں گے فرشتے، یضربون، مارتے ہوئے، وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں پر، منہوں پر، ان کی پیٹھوں پر۔ یعنی یہ جو انہوں نے دنیا میں رویہ اختیار کیا، ظلم کیا، زیادتی کی، اس کا نتیجہ ہوگا، اور کہا جائے گا ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ تبصرہ کیا ہے کہ ان کا انجام کیوں ہوگا، یہ اس لیے اتبعوا ما اسخط اللہ، انہوں نے پیروی کی اس کی کہ جس نے اللہ کو غصہ دلایا، جس نے اللہ کو ناراض کیا، انہوں نے اس کی پیروی کی، اور وَكَرِهُ رِضْوَانَهُ، اور انہوں نے اس کی رضا کو، اس کی خوشنودی کو ناپسند کیا، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اس نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، اعمال ضائع کر دیے، یعنی اچھے اعمال بھی ضائع کر دیے، جو بظاہر اچھے اعمال انہوں نے کیے تھے۔ یہ قرآن مجید بار بار بتاتا ہے کہ اگر انسان دنیا میں کوئی بظاہر اچھے اعمال کرتا ہے، سارے اچھے کرتے ہیں کچھ نہ کچھ، بندہ مجبور ہے تھوڑے بہت اچھے اعمال ساری کریں گے، یہ اچھے اعمال کامیاب ہو جائیں، بابرکت ہو جائیں، خدا کے ہاں قابل قبول ہو جائیں، یہ اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے۔ اور کیسے ہوتا ہے؟ آپ کا عمومی رویہ ٹھیک ہو۔ اگر انسان زندگی میں کوئی بڑا جرم کر بیٹھے اور پھر اس پر اصرار کرے، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو، اس پر ضد کرے، توبہ کے، اصلاح کے موقع ضائع کر دے، تو پھر وہ بظاہر اچھے اعمال ضائع ہو جاتے۔ چنانچہ بندہ ہے، اللہ معاف کرے، نماز پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، عمرے کرتا ہے، لیکن اس نے ایک بیوہ عورت کا پلاٹ زبردستی چھینا ہوا ہے اور اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اللہ سے معافی بھی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ تو پھر ایکٹنگ ہو رہی ہے، یہ اس کا کوئی وزن نہیں ہے۔ اسی طرح کا ایک بڑا جرم، بہت بڑا جرم یہ ہے کہ خدا کے پیغمبر آ گئے ہیں ایک روشن چراغ کی طرح، خدا کا پیغام پاس آ گیا اور بندہ کہتا ہے میں نہیں پڑھنا، آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ۔ یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں کہتے ہیں جی وہ بندہ کافر ہو گیا تو وہ جہنم میں جائے گا، اس کی نیکی کے کام بھی ضائع ہو جائیں گے۔ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ کو رائٹ نہیں ہے کہ آپ کسی کے بارے میں کہیں۔ اور کافر ہونا یعنی جان بوجھ کر انکار کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے۔ یتیم کا مال ہڑپ کرنا، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ کسی کو قتل کر کے مطمئن ہو جانا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو تمام بڑے جرائم کے معاملے میں یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے توبہ نہیں کی، آپ نے اصلاح نہیں کی، تو سارے اعمال گئے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا گمان کیا ہے ان لوگوں نے کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، الن یخرج اللہ اذغانہم، کہ کیا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے کینے کو ظاہر نہیں کرے گا؟ یعنی یہ جو دلوں میں ان کے ایک گندگی ہے، کینہ ہے، حسد ہے، نفرت ہے،
یہ ایسے ہی چھپا کے غائب ہو جائیں گے. ظاہر ہے جو منافق ہوتے ہیں ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ کسی کو کیا پتا یار, who knows, گڑبڑ کر لو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا گمان کیا ہے ان لوگوں نے کہ جن کے دلوں میں مرض ہے. مرض یعنی منافقت کا مرض ہے, اسی کے نتیجے میں حسد ہے, مسلمانوں کے ساتھ اللہ کے پیغام کے ساتھ نفرت ہے. یہ جو مرض ہے, کیا ان لوگوں نے گمان کیا ہے کہ اللہ یخرج اللہ اذغانہم, اللہ ان کے اس گندگی کو باہر نہیں نکالے گا, ظاہر نہیں کرے گا. یہ ہے آیت 29 سورہ محمد کی, 47 سورہ کی. وَلَوْ نَشَاءُ, اور اگر ہم چاہیں, لَأَرَيْنَاكَهُمْ, تو ہم آپ کو انہیں دکھا دیں, یعنی آپ کو بتا دیں کہ وہ والا بندہ منافق ہے, وہ منافق. اگر ہم چاہیں تو ہم یہ کر دیں. فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ, تو آپ ان کو ان کے چہروں کی نشانیوں سے پہچانیں. یعنی ہم اگر چاہیں تو ان کو آپ کے سامنے ایکسپوز کر دیں اور بالکل واضح ہو جائے کہ یہ لوگ منافق ہیں, ان کے دلوں میں مرض ہے. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ, اور تم ان کو ان کے لہجے کے تذبذب سے, نروسنس سے تم ویسے پہچان ہی لو. ظاہر ہے پتہ ہے جب جھوٹ بولتا ہے زبان جو ہے لڑکھڑاتی ہے. کتنا ایک کانفیڈنٹ بندہ کیوں نہ ہو, آپ ذرا اس کو گھورے نا, اس کو اوے تو ٹھیک کہہ رہے, تو نروس ہو جائے. آپ کے یہاں جو لائی ڈیٹیکٹرز ہیں وہ میرے کر یہ کچھ کرتے ہیں. سو فرمایا کہ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ, تم ان کو پہچان لو گے ان کے لہجے کے تذبذب سے, نروسنس سے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ, اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے. اللہ جانتا ہے تم کیا کرتے ہو, تمہاری کیا کرتوت ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. یہ سب کیوں ہو رہا ہے کہ مشکلات آ رہی ہیں, ٹرائلز آ رہے ہیں, مختلف ایسے حالات آ رہے ہیں کہ جس میں یہ بات معلوم ہو جائے کہ کون ہے کہ جو صاحب ایمان ہے اور کون ہے کہ جو منافق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس لیے ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, اور ہم لازماً تم کو آزمائیں گے, حتیٰ نعلم, یہاں تک کہ ہم جان لیں, المجاہدین منکم, ان کو کہ جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں. یعنی جن کو جب اللہ یہ کہے گا کہ تم میری خاطر میرے دشمنوں اور میرے رسول کے دشمنوں کے خلاف نکلو اور ان کو میری طرف سے سزا دو, تو کون ہیں کہ جو مجاہد بننے کے مستحق ہوں گے. ہم ان آزمائشوں سے ان کو طے کرتے ہیں. یعنی ٹھیک ہے آپ فزیکل ایکسرسائز بھی کریں, آپ ٹریننگ بھی کریں, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن اللہ کے رسول کے ساتھیوں میں سے انہی کو اس کی توفیق ملتی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے امتحانات میں کامیاب ہو کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ اس کے فوج کے سپاہی بننے کے مستحق ہیں. تو ہم لازماً تم کو آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم جان لیں کہ تم میں سے کون ہے کہ جو جہاد کرنے والے ہیں, والصابرین, اور صبر کرنے والے, استقامت دکھانے والے ہیں. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ, اور ان کو ہم معلوم کر لیں گے الگ سے تمہارے یعنی حالات کو جانچ کے. وَنَبْلُوَ, اور ہم جانچیں گے, اخبارکم, تمہارے حالات کو, تمہارے واقعات کے ذریعے سے. دنیا میں ہر انسان کا امتحان ہو رہا ہے. یعنی یہ دنیا کی زندگی کا جو سفر ہے, یہ سفر اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن ہی ایسے کیا ہے کہ ہر انسان کی آزمائش ہو, آزمایا جائے, اور ہر ایک کی پرفارمنس کی بنیاد پر یہ طے ہو کہ اگلی زندگی میں ان کا کیا مقام ہوگا, ان کو کیا حیثیت ملے گی, انعام کے مستحق ہوں گے, سزا کے مستحق ہوں گے. خاص طور پر اللہ کے رسول کے آنے کے بعد ان کے ساتھیوں کے ساتھ تو یہ بہت
نمایاں طریقے سے ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کو اپنے رسولوں کے بھیجنے کے بعد اسی دنیا میں فیصلہ کر کے دکھانا ہوتا ہے، وہ فیصلہ کہ جو آخرت کی تمہید بھی بن جائے، آخرت کی دلیل بھی بن جائے، یہ بات معلوم ہو جائے کہ جو سچے کھرے ہیں وہ الگ ہیں، جو کھوٹے ہیں منافق ہیں وہ الگ ہیں۔ اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے امتحان ہوتا ہے۔ آپ یوں سمجھیے کہ وہ امتحان فاسٹ پیسڈ ہوتا ہے، عام زندگی میں لوگوں کے امتحانات عام طور پر ذرا سلو ہوتے ہیں، ان کے معاملے میں تیزی سے ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ایک سٹیج سے نکال کر ان کو کلائمیکس تک پہنچانا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اسی کو بیان کیا، لازماً تم کو آزمائیں گی۔ وہی چیز ہے جو اسی طرح کے موقع پر سورہ بقرہ میں فرمایا گیا تھا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تم کو لازماً آزمائیں گے، کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، کچھ جان اور مال کے نقصان سے اور پھلوں کے۔ تو آپ خوشخبری سنا دیجئے ان کو کہ جو صبر کرنے والے، وہ جن پر اذا اصابتہم مصیبہ، کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ جس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ کنوکشن پیدا کر دیتا ہے، پھر اس کے لیے آزمائش آسان ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو مختلف لوگ اس سے گزر رہے ہیں اور ان میں سے بعض ایکسپوز ہو گئے، LBW ہو گئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سب کو آزمانا ہے، اور آزمائش کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ہر بندے کی پرفارمنس کے لحاظ سے ان کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اور اس معاملے میں جو اللہ تعالیٰ نے کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارا امتحان جو ہے اس میں کمپلیٹ فریڈم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں اسی کو آپ بھگتیں گے، جو آپ کر رہے ہیں اسی کا آپ پائیں گے۔ کوئی یہ فلسفہ نہیں چلے گا کہ یار میں پتہ نہیں لگ گیا، یا بھائی میں بڑا مجبور تھا۔ نہیں، آپ جتنے مجبور تھے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، اور جتنا آپ کو معلوم ہے وہ بھی اس کو معلوم ہے۔ تو آپ کے اپنے دائرے میں وہ امتحان ہو رہا ہے جس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ فرمایا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکا۔ یہ ہے اصل میں جرم، جانتے بوجھتے ہوئے انکار اور دوسرے لوگوں کو بھی اس راستے سے روکنا۔ آدمی کہتا ہے یار بعض اوقات آپ کو زندگی میں ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ یار تجھے تو پتہ ہے یار، تو اس کی مخالفت کر رہا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مخالفت ہی نہیں کر رہا اور لوگوں کو بھی کنونس کر رہا ہے، اینڈ یو نو فار شور دیٹ ہی نوز واٹ دا ٹروتھ از۔ تو آپ سوچیں کہ خدا کی سچائی آ گئی، اس کا حق پیغام آ گیا، اور بعض لوگ ہیں کہ جو انکار کر بیٹھے اس کی مخالفت کر رہے، دوسرے لوگوں کو اس سے روک رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکا، وشاق الرسول، اور رسول کی مخالفت کی۔ یہ سب کب کی؟ اندھیرے میں، ناواقفیت میں نہیں، من بعد ما تبین لہم الہدی، اس کے بعد کہ ان پر ہدایت واضح ہوگی۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ میں یہ بار بار اس لیے کہتا ہوں قرآن اتنا واضح ہے کہ بھائی یہ ہوتا ہے کفر، یہ ہے جرم، یہ ہے جس کے نتیجے میں جہنم۔ آپ نے ہر ایک کے اوپر ہی چسپا کر دیا، اس لیے کہ کسی کو بات معلوم ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے خدا فیصلہ کرے گا نا۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ بعض لوگ تھے کہ جو اللہ کے رسول آ گئے، انہوں نے ان کی مخالفت کی، انکار کیا، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، حالانکہ ان پر حق واضح تھا۔ لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اور وہ لازماً ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ اعمال نیکی کے اعمال جو ان کے خیال میں انہوں نے
لوگوں کو حج کرایا اور ان کے پانی وانی پلایا تھے نا یہ قریش کے لوگ، اور اللہ کے گھر میں بندوبست کرتے تھے. تو کو یہ تھا یار اتنا ہم خدمت کرتے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا؟ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سزا دے گا؟ یہ بات ٹھیک ہے، یعنی یہ بات اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے کہ یار اللہ کے گھر کی خدمت کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ہم کو سزا دے؟ یہ بالکل صحیح بات ہے، پرووائڈڈ وہ ٹھیک طرح کر رہے ہیں، جینونلی کر رہے ہیں. جب آدمی جینونلی یہ کام کرے گا تو پھر انسان حق کی مخالفت کر ہی نہیں سکتا، پھر آدمی اللہ کے رسول کا انکار کر ہی نہیں سکتا. تو اگر آدمی مخالفت کر رہا ہے تو پھر یہ بالکل بودے پھوکے ہو جاتے ہیں، یہ اعمال یہ بے حیثیت ہو جاتے ہیں. الذین هم یراؤون، دکھاوا کرتے ہیں، ایکٹنگ کرتے ہیں. تو فرمایا کہ فَسَيُحْبِطُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، اور ان کے اعمال وہ ضائع کر دیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو چھوڑو، ان کا انجام جو اللہ نے بتایا تم نے سمجھ لیا ہے، تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو، تم صحیح ڈائریکشن میں جاؤ. ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو. یہ کئی جگہ پہ قرآن مجید میں آیا ہے. بات تو بالکل واضح ہے، لیکن بات چونکہ غلط سمجھی جاتی ہے اس لیے میں اس کی بھی وضاحت کر دوں. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرو یعنی رسول کی اطاعت کرو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود تو نہیں آتا، اللہ نے آ کے خود تو نہیں آپ سے گفتگو کی، اس نے اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے، اپنے پیغام کو ان کے ذریعے سے پہنچایا ہے. تو رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اس کو قرآن نے ایک جگہ بیان بھی کیا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. چنانچہ قرآن کو فالو کرنا، رسول کو فالو کرنا یعنی اللہ کو فالو کرنا ہے. سنت کو فالو کرنا، رسول کو فالو کرنا یعنی اللہ کو فالو کرنا. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں ہی نہیں. میں یہ ساری تقریر پتہ کیوں کر رہا ہوں؟ ہمارے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں یہ اصل میں دو اطاعتیں ہیں، ایک اللہ کی اطاعت ہے اور ایک رسول کی اطاعت ہے. اللہ کی اطاعت یعنی قرآن فالو کرو، رسول کی اطاعت حدیث فالو کرو. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا مطلب ہے؟ کیا یہ دو الگ الگ کیا پارٹیز بنا دیا آپ نے؟ ایک یہ والی پارٹی خدا دا ہوتا ہے یار. ایک ہی دین ہے، اللہ نے بھیجا ہے، رسول کے ذریعے سے بھیجا ہے. وہ دین قرآن ہے، وہ دین سنت ہے، اور اس کے نیچے اس کی فٹ نوٹ ایکسپلینیشن حدیث ہے. تو یہ کوئی الگ الگ چیزیں ہی نہیں ہیں. تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے بے وفائی، بے پرواہی کر کے تم اپنے اعمال ضائع نہ کرو. یعنی تمہارے سامنے حق آ گیا ہے، حق کے آ جانے کے بعد اگر تم نے اس اطاعت سے اپنے آپ کو دور کیا تو پھر ضائع ہو جائے گا سب کچھ. یہ جو تم نے اتنے صدقات کیے ہوئے ہیں، وہ مسجدیں بنائی ہوئی ہیں، وہ تم نے عمرے کیے ہیں، سب ختم ہو جائیں گے اگر تم نے جان بوجھ کر ان کی مخالفتیں کی، جان بوجھ کر کو غلط کام کیا. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ قرآن کا پورا پیغام کنسسٹنٹ ہے. تو اللہ رسول کی اطاعت سے روگردانی بڑا جرم ہے. اسی طرح سے اسی کے اندر بہت سے ایسے کام کہ جو ظلم ہیں، زیادتی ہیں، اور بندہ ڈٹ جائے اس پہ، وہ بھی انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. فرمایا کہ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا. جگہ ہوگی جی آپ کے بیٹھنے کی. اللہ کے راستے سے روکا. ثم ماتوا وہم کفار، پھر وہ مر گئے اور کافر ہوئے. فلن یغفر اللہ لہم، تو اللہ ان کو معاف نہیں کرے. یہ دیکھیں اس کو مزید کھولا گیا.
یعنی بندہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نئی بات سمجھتا، انکار کر دیتا ہے، پھر آگے چل کے اس کو موقع ملتا ہے، اس کو بات سمجھ میں آتی ہے تو بات مان لیتا ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ انکار کرتے کرتے ساری زندگی گزار دے اور اس کو موت آ جائے تو پھر کوئی معافی نہیں، پھر اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ تو فرمایا کہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی جان بوجھ کر انکار کیا، وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکا، ثُمَّ مَاتُوا، پھر وہ مر گئے، یعنی توبہ بھی نہیں کی، اپنی اصلاح بھی نہیں کی، اور ان کو موت آ گئی، وہم کفار، کفر کی حالت میں، فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا۔ یعنی انہوں نے تو گویا کہ اپنی پوری زندگی کو ایسے گزارا کہ اس میں انہوں نے سچائی کا انکار کر دیا، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا اور ساری زندگی اس میں گزار دی۔ اللہ کے رسول کی موجودگی میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنے اندر خیر رکھتے ہیں اور اتنا رکھتے ہیں کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہ ناکامی سے بچ جائیں، موت سے پہلے ان کو توبہ کی، اصلاح کی توفیق مل جاتی ہے۔ کتنے صحابہ کرام تھے کہ جو بہت بعد میں ایمان لائے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بار بار مثال سامنے آتی ہے، کوئی 18 برس کی مخالفت کے بعد اللہ نے ہدایت دے دی، اللہ نے ایمان دے دیا۔ لیکن جو لوگ اس روشنی کو اپنے درمیان پانے کے باوجود انہوں نے ساری زندگی ایسے گزاری کہ وہ انکاری پہ اڑے رہے اور انہیں اس پر موت آ گئی، تو پھر اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، تو دیکھو کمزور نہ پڑو اور تم سلم کی، سمجھوتے کی، پیس کی اب دعوت نہ دو۔ اب ان پر عذاب آنے کا وقت آ گیا ہے، یہ لوگ اب اس کے مستحق نہیں رہے کہ ان کو مزید مہلت ملے۔ ایک طویل عرصہ ایسا گزرا ہے کہ اللہ نے ان کو موقع فراہم کیا ہے، ان کو سمجھانے کے لیے ان کو طرح طرح کے امکانات پیدا کیے ہیں، قرآن مجید میں باتوں کو مختلف اینگل سے بیان کیا ہے، لیکن یہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ اب تمہارا یہ کام ہے کہ تم مضبوط ہو اور آگے بڑھو، اور اللہ کے عذاب کو نافذ کرنے کے لیے تم اب اللہ کی طرف سے اقدام کرو، اور اس معاملے میں تم کوئی کمزوری مت دکھاؤ۔ فرمایا کہ کمزور نہ پڑو، لا تہنوا وتدعوا الی السلم، اور نہ ہی تم سمجھوتے کی ان کو دعوت دو، یہ اب عذاب کی زد میں آ گئے ہیں۔ وانتم الاعلون، اور تم ہی غالب رہو گے۔ یعنی اللہ نے جب یہ طے کر لیا کہ وہ اپنے رسول کے مخالفوں پر اس دنیا میں عذاب نازل کرے گا اور اس عذاب کو نافذ کرے گا وہ اپنے رسول کے ساتھیوں کے ذریعے سے، تو اگر انہوں نے اپنے رویے کو ٹھیک رکھا تو پھر ایسا نہیں ہے کہ وہ ہار جائیں، ان کو ہزیمت اٹھانی پڑے۔ فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی غالب رہو گے، وَاللَّهُ مَعَكُمْ، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور وہ ہرگز تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کرے گا۔ یعنی تمہاری مدد میں، تمہارے اعمال کو بابرکت کرنے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ فیل کانفیڈنٹ، جو تم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور اس میں تم نے جو اللہ کی بات کو مان کے صحیح رویہ اختیار کیا ہے، اس کے بعد تم دشمن کے مقابلے میں اللہ کے ہاں اس کا امکان نہیں ہے کہ تم شکست، ہزیمت سے دوچار ہو۔ تو فرمایا کہ تم ہی ہو کہ جو غالب رہو گے، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے اعمال میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کرے گا۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے۔ یعنی جن لوگوں نے اللہ کے پیغام کی دعوت کو سنجیدگی سے نہیں لیا، وہ لوگ دنیا کی زندگی کی رنگینیوں میں پھنس کے، مشغول ہو کے
اللہ کے پیغام کی سچائی کو جاننے سے محروم ہو گئے۔ تو فرمایا کہ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ایمان رکھو اور تقوی اختیار کرو، یؤتکم اجورکم، تو وہ تمہیں تمہارے اجر دے گا۔ ولا یسألکم اموالکم، اور وہ تم سے تمہارے مال نہیں مانگے گا، سمیٹ کر تم سے اس کا تقاضا نہیں کرے گا کہ تم اپنا مال اس کے راستے میں خرچ کرو۔ ظاہر ہے کہ وہ لوگ بھی مسلمانوں کی صف میں شامل ہو گئے تھے کہ جو لوگ ذرا کمزور تھے اور اس بات کے لیے تیار نہیں تھے کہ سارے کا سارا مال خرچ ہو جائے۔ ان کو یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ اب جنگ ہوگی، جنگ میں اس بات کا بڑا امکان ہے کہ ان سے یہ تقاضا کیا جائے کہ ان کا مال اللہ کے راستے میں خرچ ہو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا، اپنے رسول کے ساتھیوں کو اس کے لیے ابھارا کہ اس کے اور پیغمبر کے دشمنوں کو وہ عذاب سے دوچار کریں، تو یہ جو جہاد تھا یہ جاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، مال اور جان دونوں سے تھا۔ اس لیے کہ اس زمانے میں ایسا تو نہیں تھا کہ اسٹینڈنگ آرمیز تھی کہ جس میں بجٹ کا ایک حصہ ان پہ خرچ ہوتا اور ان کے لیے آرمز اینڈ ایمونیشن کا مہیا کیا جاتا، خود سے وہ سب کچھ لے کے آتے، گھوڑے اور دوسری سواریاں، تلواریں، نیزے وغیرہ، یہ سب ارینجمنٹس ان کو خود کرنی پڑتی۔ چنانچہ وہ جہاد کرتے تو جہاد میں اپنی جان، اپنی ایفرٹس کے ساتھ ساتھ مال بھی خرچ کرتے۔ تو ظاہر ہے کہ جن لوگوں کو یہ کہا گیا ان میں سے جو کمزور لوگ تھے ان کو یہ بھی ہوگا کہ یار ایک تو یہ کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، مارے ہی نہ جائیں، اور دوسرا یہ کہ ساتھ مال بھی چلا جائے۔ تو یہ ایک دائرے کے جو لوگ مضبوط تھے، جو لوگ مخلص تھے، ان کے ہاں تو اس معاملے میں کوئی ریزرویشن نہیں تھی، تو بڑے شوق سے آگے بڑھ کر اپنا مال خرچ کرتے تھے۔ لیکن بہرحال ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ نسبتاً کمزور لوگ بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تمہارا اجر تمہیں دے گا اور تم سے تمہارے مال سمیٹ کر نہیں لے گا، نہیں مانگے گا۔ ان یسألکموہا، اگر وہ تم سے وہ مانگے، یعنی اگر اللہ فیصلہ کرے کہ وہ تم سے تمہارا مال مانگے، فیحفکم، تو معلوم ہے کیا ہوگا، تم بخل کرو گے۔ اگر اللہ تم سے تمہارا مال کا بڑا حصہ مانگنا شروع کر دیتا، اس کے نتیجے میں یہ لازماً ہوتا کہ تم بخیلی میں اتر آتے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ تم انکار کر بیٹھتے۔ وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور جس سے تمہارے دلوں کے اندر کی کدورت، اندر کا کینہ، یہ ظاہر ہو جاتا، اس کو ظاہر کر دیتا۔ لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، یعنی اللہ نے ان لوگوں کو تو لازماً ایکسپوز کیا کہ جو اپنی منافقت اور حق بیزاری میں بہت آگے بڑھ گئے تھے، لیکن ان کمزوروں کی کمزوری پر پردہ ڈالا کہ جو جانا تو چاہتے تھے، کچھ دلچسپی بھی تھی، کچھ کمزوری بھی تھی۔ سو اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی فرمائی اور یہ کہا کہ دیکھو میں تمہارے اوپر جو بوجھ ڈال رہا ہوں یہ بوجھ ڈویبل، ورکیبل ہے۔ اگر میں زیادہ ڈالتا، مجھے معلوم ہے کہ تم میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جو بھاگ جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں تمہارے اندر کی کمزوری نمایاں ہو جاتی۔ تو یہ اللہ کا شکر کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اس دنیا میں بندوں کو آزماتا ہے ان کی اپنی اپنی کیپیسٹی کے لحاظ سے۔ جس کے اندر جتنا حوصلہ ہے وہ اتنا ہی آزماتا ہے، اور کسی کو اگر یہ ہو کہ نہیں مجھے زیادہ آزمایا ہے، اللہ سے دعا کرے، اللہ حوصلہ دیتا ہے۔ یعنی یہ بالکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں انٹرسٹڈ ہے کہ لوگوں کو آزمائش میں ڈال کے ان کا ایمان خراب کرے۔ یہ ایک جگہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں
جہاں یہ حکم آیا نا کہ قبلے کا رخ بدل دو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قبلے کا رخ بدلنا یہ ایک بڑی آزمائش تھی۔ یہ جو لوگ تھے کہ جو مکے والے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، اور پھر وہ جو یہودی مسلمان ہوئے وہ بیت المقدس سے اس طرف کر کے نماز پڑھیں، تو آدمی کی اپنی کچھ ایموشنز ہوتے ہیں، کچھ افیلیشنز ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کانت الا لکبیرۃ، الا سوائے ان کے کہ جن کو اللہ نے حوصلہ دیا، اور یہ فرمایا کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمانوں کو ضائع کرے۔ سو اللہ جب لوگوں کو امتحان میں ڈالتا ہے تو اس امتحان میں ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کا ایمان مضبوط ہو، وہ امتحان میں کامیاب ہو کر مزید بہتر مسلمان بن کے، اہل ایمان بن کے نکلیں، ان کے ایمان، ان کے اللہ کے ساتھ تعلق میں مزید مضبوطی آئے۔ اس لیے نہیں وہ کرتا کہ آدمی ہار جائے، حوصلہ ہار جائے۔ تو یہاں بھی یہ فرمایا کہ اللہ نے تم کو اتنا ذمہ دار ٹھہرایا، اتنی آزمائش میں مبتلا کیا جتنا تمہارے لیے ممکن ہے۔ الکموہا، اگر وہ تم سے بہت مال مانگ لیتا، فیحفکم، تو تم بخل دکھاتے، کنجوسی دکھاتے، اور یحفکم تبخلو، تو تم، یعنی وہ یہ اگر تم سے کہتا کہ تم ڈھیروں مال دو تو تم بخل کرتے، ویخرج اذغانکم، اور اس کے نتیجے میں وہ تمہارے اندر کا بغض، کینہ باہر نکال دیتا۔ ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، یہ تم لوگ ہو کہ تمہیں دعوت دی جا رہی ہے کہ تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ فمنکم من یبخل، تو تم میں سے وہ بھی ہیں کہ جو بخل کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے تو پورا حساب کتاب رکھ کے تمہیں انفاق کرنے، اس کے راستے میں خرچ کرنے کی دعوت دی ہے، مگر اس کے باوجود بعض لوگ مال سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کے لیے خرچ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا فمنکم من یبخل، تم میں سے وہ بھی ہیں کہ جو بخل کرتے ہیں۔ ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، جو بخل کرتا ہے تو حقیقت میں وہ اپنے ہی ساتھ بخل کرتا ہے، اپنے ہی ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ یہ بات تو قرآن نے بار بار کہی ہے نا کہ جب کوئی شخص جان بوجھ کر غلط کام کرتا ہے تو وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، اپنے ساتھ کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن نے بار بار یہ کہا کہ وہ لوگ کہ جو جانتے بوجھتے ہوئے غلط کام کرتے ہیں وہ اصل میں کیا کرتے ہیں؟ ظلموا انفسہم، وہ ظلم کرتے ہیں اپنے اوپر، اس لیے کہ اللہ نے جو ان کو فطرت دی انہوں نے اس فطرت کو بگاڑ دیا، اللہ نے ان کو آخرت میں کامیاب ہونے کا جو موقع دیا انہوں نے ضائع کر دیا۔ تو فرمایا کہ جو بخل کرے گا وہ بخل کرے گا خود اپنے ہی لیے، اپنے ہی خلاف۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم اس کے محتاج۔ اس میں کیا شبہ ہے؟ یعنی تم سب اس کے آگے فقیر ہو، محتاج ہو۔ اللہ ہے کہ جو غنی ہے، وہ ہے کہ جو بادشاہ ہے، سارے وسائل اسی کے ہیں اور اس نے وسائل بانٹے ہوئے۔ یہ تمہاری بیوقوفی ہے کہ تم اپنے آپ کو ذرا مالدار پا کے سمجھتے ہو کہ یہ تمہارا حق ہے، اور تم اپنے مال کے بارے میں اتنے زیادہ ٹچی، سینسٹیو ہو جاتے ہو کہ اس کو نکال کے دوسروں کو دینے کی تم میں ہمت، حوصلہ نہیں ہوتا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سارا مال اللہ کا ہے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے فوت ہونے کی دیر ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں رہے گا، سارا کچھ ختم ہو جائے گا تمہارا۔ تو یہ مال، اس کے بارے میں صحیح رویہ اختیار کرو۔ چنانچہ قرآن مجید یہی کہتا ہے، جب ہم کو اپنے راستے میں، اللہ اپنے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کہتا ہے کہ انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تم کو دیا۔
یہ تمہارا نہیں ہے، یہ میرا ہے بھائی. تم نے کیا کیا تھا؟ ذرا سوچو تم نے کیا کیا تھا. وہ ہاتھ پیر ہلائے تھے. تو دنیا میں ہاتھ پیر تو بہت لوگ ہلاتے ہیں. اچھا تم نے پلاننگ کی تھی؟ بہت لوگ پلاننگ کرتے ہیں. اللہ نے تمہاری پلاننگ اور تمہارے ہاتھ پیر ہلانے کے نتیجے میں اپنی مہربانی سے تم کو رزق دیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ جب ہم کماتے ہیں تو اصل میں ہم کیا کرتے ہیں؟ وَابْتَغُوا مِن فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو. تو اللہ نے اپنا فضل ہے کہ جو پھیلایا ہوا ہے ہم سب کے لیے، ہم اس کو تلاش کرتے ہیں. یہ ہے اسی کا. ہم ہاتھ پیر ماریں اور اس کا فضل موجود ہی نہ ہو تو بس ہاتھ پیر مارتے رہیں گے، کچھ بھی نہیں ملے گا یا بہت تھوڑا ملے گا. اچھا اللہ کا فضل موجود ہو اور آپ ہاتھ پیر بھی نہ ماریں تب بھی نہیں ملے گا. تو یہ دو شرائط پوری ہونی چاہیے. تو جب آپ ہاتھ پیر مارتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں اور اللہ اپنے فضل کو آپ کے لیے فراہم کرتا ہے تو یہ مال کس کا ہوا؟ اللہ کا. اور جب دنیا میں تھوڑے ہی دنوں کے لیے آپ کے پاس یہ مال ہے اور اس کے بعد آپ کا نہیں رہے گا، وہ رسا کے پاس چلا جائے گا تو فارغ، سب کچھ ختم ہو گیا. اور بعض اوقات تو دنیا ہی میں غائب ہو جاتا ہے. یہ بڑی عجیب و غریب داستانیں ہوتی ہیں. اور یہ سچی بات ہے کہ یہ داستان جو ہے کسی کوہ قاف کے علاقے کی نہیں ہے، اپنے دائیں بائیں ہوتی ہے یار. آنیسٹلی فلدی رچ لوگ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کچھ کم رچ ہو جاتے ہیں، پینی لیس ہو جاتے ہیں، پینی لیس. اسکیری، اس لیے کہ خدا کا مال ہے، بے نیاز ہے، وہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. کھانا کھائے آدمی تو یار ایک ایک دانہ کھائے، کسی چیز کو ضائع نہ کرے. یہ کہ خدا نے دیا ہوا ہے آپ کو یار، مطلب ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. سو اس کو راضی کرنا چاہیے، اس کو مطمئن کرنا چاہیے. اس لیے کہ یہ بات ہے جو اصل بات ہے کہ دیکھو واللہ غنی واللہ الغنی، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں خرچ کرنا، نہ خرچ کرو، اس کی خدائی میں کوئی کمی نہیں آئے گی. وانتم الفقراء، اور تم فقیر ہو. تو اگر تم کو کسی مستحق کو مال دینے کا موقع مل جائے، توفیق مل جائے، تو اللہ کا بھی شکر کرو، اس کا بھی شکر کرو. یار تیری بڑی مہربانی ہے یار، تو میرے کول آ گیا، میرا پیسہ تو لے گیا ہے، ورنہ میں نے کیا کرنا تھا، میں نے ضائع کر دینا تھا. پیسہ ضائع ہوتا ہے. تو فرمایا کہ تم فقیر ہو، تم محتاج ہو، اللہ غنی اور بے نیاز ہے، وہ تم سے مانگتا ہے اسی کا دیا ہوا مال، اور تم پھر ہچکچاتے ہو. فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم نے منہ موڑا، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ سے روگردانی مت کرو، اس کی دعوت کو نظر انداز مت کرو. ان تتولوا، اگر تم نے منہ موڑا، تم نے روگردانی کی، یستبدل قوما غیرکم، تو وہ اللہ تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے گا. ایک تو یہ خاص طور پر ان کو کہا گیا جو پیغمبر کے ساتھی تھے، بھائی تم غور کرو، تمہیں اتنا زبردست سٹیٹس ملا ہے کہ تم اس کی قدر کرو، نہیں کرو گے کسی اور کو لے آئے گا. ثم لا یکونوا امثالکم، کہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے، وہ تم سے بہت بہتر ہوں. یہ بات ہمارے لیے بھی ہے. آنیسٹلی اگر میں اللہ کے دین کو سمجھنے میں دلچسپی نہیں لیں گے، ہم اس کو صحیح طرح سے سیریسلی نہیں اختیار کریں گے، اور لوگوں کے سامنے صحیح نمونہ پیش نہیں کریں گے، تو وہ اللہ تعالیٰ محتاج ہے کہ ہماری بنیاد پر کام کرے، وہ اور پیدا کر دے گا. ایسے دنیا میں بہت ہوتا ہے کہ کوئی بندہ ہے جس کا کوئی اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، کہیں اور پیدا ہوا تھا، اور اس کو اللہ نے روشنی دکھائی، اور ادھر جو بھائی صاحب تھے مسلمان وہ غائب ہو گئے، ان کو کوئی دلچسپی نہیں، دین سے دور ہو گئے. تو فرمایا کہ دیکھو یہ قدر کرو، اگر تم منہ موڑو گے
تو اللہ کو تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے، تم اس پر کوئی احسان نہیں کر رہے، جو کچھ کر رہے ہو اپنے بھلے کے لیے کر رہے ہو۔ تو اگر تم نے منہ موڑا خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والی دعوت کے نتیجے میں، تو پھر وہ یہ کرے گا کہ تمہاری جگہ ایک اور قوم لے آئے گا، اور وہ صحیح رویہ اختیار کرنے والے ہوں گے، اس لیے کہ جب وہ ان کو چنے گا تو ان کو بھی ٹھوک بجا کے چنے گا، اور وہ اس کے امتحان میں پورا اتریں گے اور وہ صحیح رویہ اختیار کریں گے۔ اس پر یہ سورہ مبارکہ مکمل ہو گئی۔ اس کی جو آیات ہم نے آج پڑھی ہیں میں ان کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ ہم نے آج آیت نمبر 27 سے 27 سے سورہ محمد کی ہم نے آج کا سبق شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، یہ لوگ کہ جو منافقت اختیار کر کے کفار کے ساتھ بھی ساز باز کر رہے ہیں، کیسا عجیب ہوگا وہ موقع جب فرشتے ان کی روحیں قبض کر رہے ہوں گے۔ یضربون وجوہہم وادبارہم، مارتے ہوئے ان کے منہوں کو، چہروں کو بھی اور ان کی پیٹھوں کو بھی۔ ذالک بانہم، کیوں؟ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اتبعوا ما اسخط اللہ، پیروی کی اس کی کہ جس چیز نے اللہ کو ناراض کیا، جس نے اللہ کو غصہ دلایا۔ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اور انہوں نے اس کی رضا کو ناپسند کیا، جس سے وہ خوش ہوتا ہے اس کو انہوں نے ناپسند کیا۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ، تو اس نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، اعمال نیکی کے اعمال، انہوں نے جو نیکی کے کام کیے تھے ان کے اثر کو، ان کی ویلیو کو، قدر و قیمت کو ختم کر دیا۔ اب حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا گمان کیا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ جن کے دلوں میں بیماری ہے سے مراد یہ ہے کہ جن کے دلوں میں حسد ہے، کینہ ہے، منافقت ہے، اہل ایمان سے، پیغمبر سے دشمنی، نفرت ہے۔ اللہ یخرج اللہ اضغانہم، کیا انہوں نے گمان کیا ہے کہ اللہ ان کے اندر کا کینہ نکالے گا نہیں؟ یعنی یوں ہی چھپا رہے گا، ایکٹنگ کرتے رہیں گے اور کسی کو پتہ ہی لگے گا۔ وہ منافق تو یہ کہتے ہیں نا آپس میں، یار کس کو کیا پتہ ہے، تو ایک دوسرے سے اس طرح کی باتیں کرتے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس طرح کی حرکتیں کرنا جس میں آدمی آپس میں ایک دوسرے سے کہے تنہائی میں، یار ہو نوز، اور مل کے رگڑا لگاتے رہے۔ ہمارے یہاں بہت ہوتا ہے کہ باس نہیں ہے تو باس کو رگڑو، کون دوست دیکھ رہا ہے؟ اللہ کیا دیکھ رہے ہیں بھائی؟ یعنی آپ نے اپنے اخلاق کو ٹھیک کرنا ہے۔ یو کین نیور ڈو اٹ، چاہے لوگوں کے سامنے چاہے لوگوں کے پیچھے۔ لوگ بڑے آرام سے، دو بندے بیٹھے ہوتے ہیں، تیسرا آتا ہے اس کے سامنے بہت مسکرا کے بات کرتے ہیں، چلا جاتا ہے، غیبت کرنا شروع کرتا ہے۔ یہ جانے بغیر کہ اللہ تعالیٰ تو آپ کی باتیں سن رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، انہوں نے کیا خیال کیا کہ اللہ ان کے اندر کے کینے کو نہیں نکالے گا۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہتے، لَأَرَيْنَاكَهُمْ، تو اے پیغمبر ہم آپ کو دکھا دیتے ان کو، یعنی وہ کون کون ہے۔ فَلَا عَرَفْتَهُمْ، تو آپ ان کو پہچان لیتے، بِسِیمَاهُمْ، ان کے نشانات سے۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور آپ لازماً ان کو پہچان لیں گے ان کے لہجے، ان کی زبان کے تذبذب سے، نروسنس سے۔ جو ہوتی ہے نا آدمی لڑکھڑاتا ہے، میں نہیں کیا، میں نے نہیں، وہ تو نے کیا، میں نے نہیں کیا، نروس ہوتا ہے آدمی، ورنہ آدمی کانفیڈنٹ ہوتا ہے۔ سو وہ آپ ان کی زبانوں کی لڑکھڑاہٹ سے آپ ان کو پہچان لیں گے۔ فرمایا کہ واللہ یعلم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال جانتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور لازماً ہم تم کو آزمائیں گے، حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاہِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، یہاں تک کہ ہم جان لیں کہ تم میں سے کون واقعی جہاد کرنے والے ہیں
اور کون ہیں جو ثابت قدمی دکھانے والے ہیں. وَنَبْلُو أَخْبَارَهُمْ، اور ہم تمہارے حالات کو جانچ لیں گے، تمہیں مختلف حالات احوال سے گزار کے یہ اسٹیبلش کر دیں گے کہ کون کس کیٹیگری کا ہے. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، وشاق الرسول، اور انہوں نے رسول کی مخالفت کی، من بعد ما تبین لهم الہدی، اس کے بعد کہ ان پر ہدایت واضح ہو گئی. میری ناقص رائے میں یہاں اللہ تعالیٰ نے کفر کو ڈیفائن کیا. بھائی قرآن میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک بات ہے جو بعض اوقات اجمال کے ساتھ بریفلی بیان ہوتی ہے اور بعض اوقات اسی کو واضح کر دیا جاتا ہے. تو یہاں یہ بات واضح کر دی ہے. کافر کون ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے جس نے انکار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا اور رسول کی مخالفت کی، اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو گئی. لَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، وہ لازماً ان قریب ان کے اعمال ضائع کر دے گا، حبط کر دے گا، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یعنی نیکی کے اعمال. ہمارے ہاں ہر غیر مسلم کے بارے میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کے اعمال انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. سر گنگا رام، میڈم ٹریسا انشاءاللہ جہنم میں جائیں گے. یعنی آپ ہوتے کون ہیں؟ ہو آر یو؟ یہ اللہ میاں وہ کہنے دیا. آپ اپنا کام کریں، آپ اللہ کے دین کے اصول بیان کریں اور اللہ کو یہ فتویٰ دینے دیں اور قیامت کے روز اس کو فیصلہ کرنے دیں. خدا کے واسطے اس طرح کی بات کر کے لوگوں کو، اچھے بھلے سمجھدار انٹیلیجنٹ لوگوں کو دین سے دور نہ کریں. یہ خدا نے بالکل نہیں کہا ہے. آپ اصولی بات کریں کہ جس کے سامنے سچائی آ گئی اس نے سچائی کا جان بوجھ کر انکار کر دیا اور اس پہ ڈٹ گیا، وہ نام نہاد مسلمان ابن مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اس کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا. یہ ہے اصل میں اللہ کے یہاں کرائیٹیرین. یہ کرائیٹیرین وہ کرائیٹیرین ہے جو ایبسولوٹلی فیئر ہے. ہم اللہ کی اسکیم ایسے بیان کرتے ہیں، اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے، جیسے اللہ تعالیٰ بائسڈ ہے. مسلمان میرے پیارے ہیں، جو بھی غلط کام کریں، جتنے بھی فراڈ ہوں، کمینے ہوں، میں انشاءاللہ ان کو دھو دھلا کے اپنی جنت میں بساؤں گا. اور وہ کمینے جو غلط جگہ پیدا ہوئے ہیں، کتنی ہی نیکیاں کیوں نہ کریں، ہے تو گھٹیا نا، جہنم میں سڑیں گے. نہیں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا، یہ بالکل نہیں کہتا. وہ یہ بتا رہا ہے کہ جن کے سامنے اللہ کا پیغام آ گیا، جو اللہ کے پیغام کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، رسول کی مخالفت کرتے ہیں، جبکہ ان پر حق بالکل واضح ہو گیا، فرمایا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور ان کے اعمال بالکل ضائع ہو جائیں گے. خدا فیئر ہے، خدا انفیئر نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، الاؤ می ٹو سے، یعنی رسول کی اطاعت. یہ بھی ایک عجیب کنفیوژن ہے. اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول، یعنی اللہ کی اطاعت کرو یعنی اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. وہ آئے اسی لیے کہ اللہ کی اطاعت کروائیں، اپنے پیغام کو پہنچا کر. اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال باطل نہ کر دو، یعنی ان کی اطاعت سے گریز کر کے، ان کی مخالفت کر کے. ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکا، ثم ماتوا وہم کفار، پھر وہ مر گئے جبکہ وہ کافر تھے. فلن یغفر اللہ لہم، تو اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. ولا تہنوا وتدعوا الی السلم، تو دیکھو کمزوری مت دکھاؤ اور نہیں تم ان کو سمجھوتے کی دعوت دو. وانتم الاعلون، تم ہی غالب آؤ گے. واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے. ولن یترکم اعمالکم، اور وہ تمہارے اعمال کے معاملے میں ہرگز کوئی کمی نہیں کرے گا. انما الحیات الدنیا لعب و لعب، یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے، یؤتکم اجورکم،
تو وہ تم کو تمہارے بدلے تمہارے اجر دے گا. ولا یسألکم اموالکم، اور تم سے مال نہیں مانگے گا، یعنی جتنا مانگا ہے وہ خرچ کر دو. ان یسألکموہا فیحفکم، پھر اگر اس نے تم سے اس کو مانگا نہیں، مال مانگا اور سمیٹ کر مانگا زیادہ، تب خلو تو تم بخل کرو گے. ویخرج اضغانکم، اور وہ تمہارا کینہ نکال دے گا، یعنی تمہارے اندر کی جو کمزوری ہے، تمہارے اندر کا جو کی بیماریاں ہیں وہ باہر آ جائیں گی، ایکسپوز ہو جاؤ گے تم. وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، اور جو بخل کرے گا وہ اپنے ہی خلاف بخل کرے گا، اپنے ہی بارے میں بخل کرے گا. وَاللَّهُ الْغَنِيُّ، اور اللہ غنی بے نیاز ہے. وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اور تم فقیر محتاج ہو. وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم نے منہ موڑا، یستبدل قوما غیرکم، تو وہ بدل دے گا تمہاری جگہ پر، لے آئے گا تمہاری جگہ پر ایک اور قوم کو. ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے. اچھا جناب، سوال جواب. یہاں سے اگر سوال ہوں گے تو مائک کے ساتھ ہوں، جو کہ میں نے دیکھا کہ ایک اچھا بھلا ڈیٹرنٹ ہے. میرا ایک سوال. جی پلیز پلیز پلیز. وہ ذکر ہوا تھا جب قبلہ چینج ہوا تھا جی بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف، ارشاد. وہ محنت اس وقت ہوا جب جماعت ہو رہی تھی، جماعت ہو رہی تھی. جی اس میں قرآن میں جو مطلب آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسرے پاک کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا آسمان کی طرف دیکھ رہا. تو وہ کیا مطلب تھا اس وقت حالات؟ وہ کیا کوئی مطلب ڈاؤٹ فل تھے کہ جی یہ فالو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے کیا؟ جو بات بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا تو پورا علم تھا کہ قبلہ بیت المقدس سے بدل کے خانہ کعبہ مکے کی طرف ہو جائے گا. خبر بھی تھی، آپ کی خواہش بھی تھی، فطری طور پر آپ مکے والے تھے، تو اللہ کے گھر کے ساتھ خانہ کعبہ کے ساتھ جو آپ کی افیلیشن تھی، مگر ایگزیکٹ ٹائمنگز نہیں معلوم. تو آپ سوچئے کہ جب آپ کو یہ ہونے والا ہے، کب ہوگا یہ نہیں معلوم، تو بے اختیار آدمی کی نگاہ پھر جائے گی کہ بھئی کب فیصلہ آنے والے، خاص طور پر جب آپ چاہتے ہیں کہ وہ فیصلہ ہو. تو آپ چاہتے ہیں، ایک زمانے میں کوئی چیز نہیں تھی، ٹیلی فون وغیرہ، ہم غریب دیار غیر میں رہتے تھے، تو گھر سے جب خط کے لیے ڈاکیے کا انتظار رہتا ہے، نیند ہی نہیں آتی صبح کے وقت، وہ ڈاکیہ آئے گا، ٹک 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 پیر چلے گی، قدموں کی چاپ کا بھی انتظار ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے آدمی بے چین ہوتا ہے. اس طرح کی تھی کیفیت. یہ سوال میں بالکل نہیں سمجھا سر، آج کے لیے کیا ہے یہ آیت؟ تو اللہ کا شکر ہے کہ جو سوال سمجھ میں نہ آئے اس میں تو آدمی معذرت ہی کر سکتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے کہ اگر آپ کوئی مشکل سوال کرتے تو میں کیا کر سکتا تھا سوائے اس کے کہ میں پڑھتا ہی نہ ہوں. آج ہم آن لائن سب کر رہے ہیں، آپ کو اور آپ کے علاوہ سب کو سنتے ہیں، بڑا اچھا کرتے ہیں. یہ سب کو سنا کریں، اور جس کی بات آپ کو زیادہ صحیح لگے اس کو آپ مانیں. ہمیں ثواب ملے گا، انشاءاللہ ملے گا. ثواب کا مطلب ہوتا ہے آپ نے کوئی نیکی کا کام کیا اور اللہ نے آپ کے نیکی کے کام اور اچھی نیت کے بدلے میں اپنے ہاں آپ کو بدلہ دینے کا ایک وہ لکھ دیا، چیک. اتنا چیک آپ کو ملے گا، یہ ثواب. سو آپ نے اگر اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے میرے جیسے نالائق کو سنا اور کوئی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی تو امید ہے کچھ نہ کچھ تو ملے گا انشاءاللہ. جتنی اچھی نیت اتنا اچھا آپ کو چیک ملے گا، اسی کو ثواب کہتے ہیں. سن رہے ہیں اور عمل بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں، پہلا کام ہے سمجھنا. آپ سمجھیں گے
تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بھی دے گا. تو سمجھنا چاہیے دھیان سے. اس میں بعض باتیں ہوتی ہیں عمل کی، بعض صرف فہم کی ہوتی ہیں، ساری باتیں عمل کی نہیں ہوتی. اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کہ بہت سی باتیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق صحابہ کرام کے دور سے ہے، مگر وہ بھی ہمارے ایمان، دین کی انڈرسٹینڈنگ، دین کے ساتھ اٹیچمنٹ کے لیے ضروری ہے. I recently sent a clip in which women are washing the feet of their peer and drinking water and getting blessed by the peer. Is this not shirk? یعنی شرک ہے یہ نہیں ہے، بہت ہی گھٹیا حرکت ہے. اللہ ہی رحم ہائیجینک ہے یار. اور عورتیں تو معصوم بیچاریاں، امید ہے اللہ سے کچھ معافی پالیں گی. کچھ بندے کا کیا بنے گا جس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. ہاؤ آن ارتھ از ہی الاؤنگ اٹ ٹو ہیپن. نہیں، ان عورتوں کو بھی ظاہر ہے کہ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. یہ کیا بدتمیزی ہے یار. یعنی انسان اتنا گر سکتا ہے کہ کسی دوسرے انسان کے ساتھ یہ عقیدت ہو. میں نے دیکھا لوگ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. بالکل نہیں کرنا چاہیے. کوئی آتا ہے احادیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بعض صحابہ کرام نے یہ رویہ اختیار کیا، اگر وہ خبریں ٹھیک ہیں، یہ والا نہیں، سوری یہ والا نہیں، کوئی مطلب پسینہ لے لیا، کوئی فلاں چیز لے لی، اگر یہ باتیں ٹھیک ہیں تو اس کی یہ توجہ کی جاتی ہے کہ بھائی ہر طرح کے انسان ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت ہے. کسی کو کوئی بال مل گیا تو اس نے بال لے لیا، ایک تبرک رکھ لیا، کسی نے کچھ لے لیا. آپ نے اس سے ٹوکا نہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ بات صحیح ہے کہ بھائی لوگوں کے اپنے اپنے ذوق ہوتے ہیں، اس کے لحاظ سے اگر کسی کو اس سے کوئی اطمینان مل رہا ہے تو پرابلی آپ نے نہیں ٹوکا. میں پرابلی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہرحال یہ انسانوں نے بیان کی ہوئی خبریں پہنچائی ہیں ہم تک. کون سی خبر صحیح ہے کون سی غلط ہے اس میں الگ سے تحقیق ہونی چاہیے. مگر بھائی اللہ کے پیغمبر اور غیر پیغمبر میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. باقی کون ہے اس حیثیت والا کہ جس کو کوئی ایسا مقام ملے؟ اور یہ کام تو کبھی حضور نے بھی نہیں کیا. تو علی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ خیر کہ اللہ ہی معاف کرے، سن کے آدمی کو پریشانی ہو جاتی ہے. The stock market has crashed and dividends are very low. Government microfinance schemes and Behbood are giving returns of 15%. In view of very high inflation and extremely expensive life, can one buy government bonds and microfinance bank shares in order to survive daily life? میں یہ بات کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ اگر آپ کو کہیں سے فکسڈ ریٹرن مل رہا ہے اور وہ آپ کے اس سال کے ریٹ آف انفلیشن کے برابر یا کم ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. آپ ریٹ آف انفلیشن سے ایک پینی زیادہ نہیں لے سکتے. اس میں بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں، آپ میں سے بھی کچھ لوگ پریشان نظر آ رہے ہیں. میری اس بات پر گزارش یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کرنسی نوٹس نہیں ہوتے تھے. سونا یا چاندی، درہم یا دینار ہوتے تھے. یہ جو آپ کے کرنسی نوٹس ہیں نا، جس میں قائد اعظم کی تصویر ہوتی ہے اور بادشاہی مسجد ہوتی ہے، فنا ہوتے ہیں، یہ کاغذ ہیں. ان کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں سوائے ان گڈز اینڈ سروسز کے، اشیاء اور خدمتیں جو یہ بائے کر سکتے ہیں. تو آپ نے مجھ کو سن 2000 میں 10 لاکھ روپے دیے تھے جس سے میں نے 4 گاڑیاں خرید لی نہیں. تو اب میں آپ کو وہی 10,000 واپس کروں گا تو انشاءاللہ آپ ایک گاڑی بھی نہیں خرید سکتے. یہ کیا بدتمیزی ہے. تو آپ کے ساتھ تو میں نے زیادتی کی ہے، آپ کے پیسے کے ساتھ میں نے کی عیاشی. تو بھائی آپ کو پیسے وہ واپس نہیں کرنے، آپ کو قوت خرید واپس نہیں کرنی ہے.
جو پرچیزنگ پار ہے، اس کی ایک مثال میں لوگوں کو دیتا ہوں کہ ایک زمانے میں مجھے کچھ ضرورت تھی اور مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ بھائی میری ضرورت پوری جب ہوگی تو میں تبھی واپس کروں گا، تو میں جس بیچاری سے لے رہا ہوں میں اس کے ساتھ زیادتی کیوں کروں؟ تو میں نے ان سے پیسے نہیں لیے، میں نے ایک اسپیسیفک کوالٹی اور وزن کی سونے کی ڈلی لی اور جا کے میں نے اس کو بازار میں بیچا اور اپنی ضرورت پوری کر دی۔ پھر جب اللہ نے فضل کیا اور واپس کرنے کا موقع آیا تو میں نے بازار سے وہی سونے کی ڈلی خریدی ویسی ہی اور ان کو دے دی۔ امید ہے آپ یہی کہیں گے کہ آپ نے کوئی سود نہیں دیا، اور آپ یقین جانیں کہ مجھے زیادہ کی خریدنی پڑی، اور یہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کو کوئی ہائی ریٹ آف ریٹرن مل رہا ہے لیکن وہ انفلیشن کے ریٹ کے برابر یا اس سے کم ہے تو اس کو کم سے کم میں ربا نہیں کہہ سکتا۔ اور میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ اس وقت اس انفلیشنری پیریڈ میں کوئی سورس آف انکم نہیں ہے اور ان کو یہ ایک مل رہا ہے سورس، تو وہ اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ مگر جن لوگوں کے بال بچے ہوں گے تو کیا فطرتی بات نہیں ہوگی کہ وہ زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے سے رک رہے ہوں؟ وہ مر گئے تو پیچھے کیا ہوگا؟ دیکھیے، جب آپ کو اللہ تعالیٰ ایمان نصیب کرتا ہے اور ایمان کی بصیرت عطا کرتا ہے اور آپ اس کی روشنی میں سوچتے ہیں تو آپ کو یہ نظر آ جاتا ہے کہ بچے میرے مرنے کے بعد کیا کریں گے، تو بات کی بات ہے۔ جو میں نے کمایا ہے وہ میں نے نہیں کمایا، میری کیا حیثیت تھی، وہ اس نے دیا۔ تو میرے فوت ہونے کے بعد میرے بچوں کو بھی وہی دے گا، میں نہیں دوں گا۔ میں نے اگر ناجائز طریقے سے کما کر اپنے بچوں کو دیا تو وہ ضائع ہو جائے، اور میں نے اگر جائز طریقے سے کما کر اللہ کے راستے میں بھی خرچ کیا اور ان کے لیے بھی کچھ رکھا تو برکت ڈالنے والا وہ ہے، روزی دینے والا وہ ہے۔ یہ میں آپ کو ایک تھیوریٹیکل سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، آنیسٹ ٹو گاڈ اس کے پیچھے ہزاروں مثالیں ہیں دونوں طرح کی۔ ادھر ڈھیروں مال دیا، او مائی گڈنس، تصویریں آ رہی ہیں میرے سامنے، خدا کی قسم بچپن میں دیکھا تھا کتنا مالدار ہے یہ آدمی، اور کتنی مالدار تھی اس کی بیوی، اور کتنا بظاہر خوشحال گھرانہ تھا، اور یار کوئی اتنی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، بندہ مرا یار۔ وہ عورت جس کے چہرے پہ میں نے مسکراہٹ کے علاوہ کبھی کچھ نہیں دیکھا تھا، مائی گڈنس ان کی شکل دی، میں نے یہ کون ہے؟ اپنا ہی بیٹا ایک چھوٹے سے کمرے میں اس کو دھکیل کے بند کر دیا اور ایک جھگڑے ہو گئے آپس میں۔ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ون اسٹوری، بہت ہوتا ہے ایسا۔ یار کس مال کی بات کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں اس دنیا میں، کچھ نہیں سوائے اس کے کہ آپ اپنی ذمہ داری سمجھیں اور اس کو پورا کریں۔ معاف کیجیے گا، آپ کا کفیل بھی اللہ ہے اور آپ کے بچوں کا بھی وہی۔ وہ قرآن مجید نے کہا نا کہ تم لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو۔ نحن نرزقہم، ہم ان کو رزق دیتے ہیں، وإیاکم، اور تم کو بھی بائی دے۔ تم سمجھ رہے کہ تم خود کماتے ہو؟ نہیں، تم کو بھی وہی دیتا ہے، ہم دیتے ہیں، اور ان کو بھی ہم دیتے ہیں، ہم دیں گے۔ سو بات یہ ہے کہ نہ آدمی کو یہ کرنا چاہیے کہ جتنا مال کمایا سارا جا کے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اس کے بعد کہا یہ کہ وہ کھانے تک ہی پروگرام ہے، بیوی نے کہا کھانے دے گی کھائیے، مولوی صاحب سارا کچھ خرچ کر کے آ گئے۔ یہ بھی بدتمیزی ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں اپنے اوپر خرچ کرو، اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، ہیو اے ڈیسنٹ اسٹینڈرڈ آف لیونگ، اس سے کوئی نہیں روکتا، لیکن ولا تبذر تبذیرا، فضول خرچی مت کرو، اللہ دللے کر رہے ہو، اپنے شو شاپ ایسے اسٹینڈرڈ آف لیونگ، فنکشنز پہ فنکشنز نہیں، یار ایک اور ہونا چاہیے،
اور فنکشن میں بھی پھر کوئی ٹھاٹدار کوئی چیز ہونی چاہیے. اور بچت کر رہے ہیں تو اپنے بچوں اور ان کے بچوں اور ان کے بچوں کے بھی پیمپرز کے لیے بچت کر رہے ہیں. اب پاگل ہو گئے یار, ساتھ والا بندہ مر رہا ہے تو اس کا کیا بنے گا؟ سو اس میں بیلنس ہونا چاہیے, نہ آدمی ادھر سے آپے سے باہر ہو اور نہ ادھر آدمی بالکل اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کے تو سیٹیاں بجانا شروع کر دے. تو ایک درمیان کا راستہ بتایا گیا, اور میں درمیان کا کہہ رہا ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ سارا مال خرچ کرو. یہ تو کلیئرلی قرآن نے کہا ہے. قرآن آئیڈیل یہ بتایا. میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو قرآن سے دین سیکھنے میں دلچسپی نہیں ہے. لوگ واقعات سے سیکھتے ہیں. ایک بڑی نیک کوئی خاتون مجھ پہ ناراض ہو گئی جب میں نے ان کو یہ کہا کہ یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں ان کے یہاں کئی دن چولہا نہیں جلا, تو یہ آئیڈیل ہے. میں نے کہا جی قرآن مجید آئیڈیل کسی اور چیز کو کہہ رہا ہے. وہ سورہ الفرقان کے آخر میں عباد الرحمن کی جو اوصاف بیان کر رہا ہے ان کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں لم یقتروا ولم یسرفوا, نہ وہ بخل کرتے ہیں نہ حد سے آگے بڑھ کے خرچ کرتے ہیں. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا, اور درمیان کا راستہ اختیار کرتے ہیں. تو وہ ناراض ہوں گے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بتا رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں. میں نے دل میں سوچا کہ میری بہن میں آپ کو قرآن بتا رہا ہوں, مگر لوگ نہیں کرتے, لوگ ناراض رہتے ہیں. وہ اللہ کا شکر ہے کہ کچھ عرصے بعد مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ملی. کتنی خوبصورت بات آپ نے کہا. آپ نے فرمایا اے اللہ تو مجھے میانہ روی کی توفیق دے, چاہے میرے معاشی حالات اچھے ہوں یا میرے معاشی حالات تنگ ہوں, دونوں حالتوں میں مجھے میانہ روی دے. بھائی ایک زمانہ مدینہ منورہ میں ایسا گزرا کہ معاشی حالات مسلمانوں کے بالعموم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالخصوص, کیونکہ آپ لیڈر تھے, تنگ تھے. تو کیا مجھے آپ بتائیں کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی کم آئیڈیل سے کم زندگی گزاری؟ یہ ہے ہماری پرابلم. ہم دین قرآن سے نہیں سیکھتے, ہم دین واقعات سے سیکھتے ہیں. قرآن شریف تو ثواب کمانے کے لیے, کیا وہ سب مل کے تھے قرآن شریف پڑھی. صحابہ کرام تو زیادہ تر وہ تو اگر ہم ایکسٹریم پہ تھے, وہ تو زیادہ دے ہی دیتے تھے اپنے پاس, تو وہ اپنی ضرورت کے مطابق بھی نہیں رکھتے تھے ایٹ ٹائمز. آپ نے کہاں دیکھا ان کو یہ کرتے ہوئے؟ کوئی سٹوری سنی ہے نا, ان سٹوریز میں کچھ ایسے واقعات تھے جیسے غزوہ تبوک. اس موقع پر ایک اپیل کی گئی تھی کہ یہ ایمرجنسی ہو گئی ہے, ایمرجنسی میں ایسا ہی کرنا چاہیے. میں آپ کو قرآن کی ایک عمومی بات بتا رہا ہوں, یہی مشکل ہوتی ہے. میں یہی تو گزارش کر رہا ہوں کہ واقعہ لیتے ہیں اور اس کو قرآن کے اوپر رکھ دیتے ہیں. میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ حدیث بڑی زبردست چیز ہے, مگر قرآن کے نیچے رکھیں, جنرلائز کر دیتے ہیں, اس کا فٹ نوٹ بنا کے. جب آپ اس کو اوپر رکھیں گے تو قرآن میں کچھ نہیں رہے گا سوائے تلاوت کے. آنیسٹلی آپ واقعات بیان کریں گے. تو قرآن مجید ایک بیلنسڈ لائف کی کا تقاضا کرتا ہے آپ سے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ نہ آپ حد سے آگے بڑھ کر خرچ کریں اور نہ ہی آپ بخل کریں, درمیان کا راستہ اختیار کریں. اس میں درمیان کا راستہ کیا ہے؟ خدا تعالیٰ نے جان بوجھ کر اس کو ویگ رکھا ہے. آپ اپنے اپنے لحاظ سے فیصلہ کریں. کسی نے اب اس میں آگے بڑھنا ہے, بے شک بڑھے, لیکن آئیڈیل یہی ہے. باقی خصوصی حالات, یعنی صورتحال ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, ایمرجنسی کی صورتحال ہو سکتی ہے. ایمرجنسی میں تو قرآن مجید نے پھر یہ کہا ہے کہ یسألونک ماذا ینفقون, یہ پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں, قل الاف, کہہ دیجیے جو بھی ضرورت سے زیادہ ہے. تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ یہ موقع بھی آ سکتا ہے, لیکن بہرحال یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس صورتحال سے دو چار ہیں. قرآن میں یہ بھی تو اللہ نے کلیئرلی اس جگہ پہ کہا ہے نا کہ دو اللہ کی راہ میں اتنا بھی نہ دے دو کہ تم بالکل ہی پیدا ہو جاؤ. یہ بھی آیا, ایسا بھی ہے. میں تو یہی کہا نا کہ جو بات اصولی بیان کی ہے وہ سورہ
فرقان میں اللہ تعالیٰ نے بات یہاں سے شروع کی ہے، وعباد الرحمن، اللہ کے بندے، فیورٹ بندے، الذین یمشون علی الارض ہونا، جب زمین پہ چلتے ہیں عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب کچھ ایڈیٹس ان کے ساتھ بحث میں الجھتے ہیں، قالوا سلاما، تو وہ الجھے بغیر سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ سر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ بھی تو فرض کر دی، وہ فکس کر دی ہے، اماؤنٹ فکس کر دی، آپ کی یہ آمدن ہے، اس میں سے آپ اتنی دینی، وہ ایک پازیٹیو اسٹیپ ہے، اس پہ آپ چینج نہیں کرتے، جو بچ گیا اس کے بعد وہ آپ کی ساتھ دی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس میں اختیار دے دیا گیا ہے، یعنی مال کے خرچ کرنے میں کم سے کم کتنا ہے زکوٰۃ، اس سے زیادہ جتنی توفیق ہو، لیکن بہرحال خیال رکھیں اپنا اپنے گھر والوں کا، اللہ کے ذکر میں کم سے کم نماز، فرض نماز زیادہ جتنی اللہ توفیق دے، لیکن یہ نہ ہو کہ پتہ لگے نمازی پڑھی جا رہے ہیں، وہ مہمان آیا نمازی پڑھ رہے ہیں۔ آج وہ میرا دوست تھا، اس کے ساتھ ہم کسی صاحب سے ملنے گئے تو نماز ختم ہوئی، تو جن صاحب سے ملنے گئے وہ اچھے بھلے کوئی عالم آدمی تھے، تو ان کے اذکاری ختم نہیں ہو رہے تھے۔ میں نے کہا یار آ جائے یار، مطلب ایک شریف آدمی آپ کا انتظار کر رہا ہے، تو یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ آپ بیلنس کے مطابق، یعنی بیلنس رکھ کے حالات کے مطابق۔ I have heard that Hazrat Abu Huraira accepted Islam after conquest of Mecca, but according to my previous knowledge, he was included among Ashab Suffa. Kindly guide which historical record is correct. دونوں میں کوئی کانفلکٹ نہیں ہے، دونوں میں کوئی کانفلکٹ نہیں ہے، یعنی فتح مکہ ہوئی لیکن ایسا نہیں ہوا کہ مدینے کو چھوڑ دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مدینے آئے۔ مدینے میں اس دور میں جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، حال یہ تھا کہ بہت سے لوگ آ گئے، آپ امیجن کریں نا، اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا، میس اسکیل مائگریشن شروع ہو گئی مکے کی طرف، مدینے کی طرف، کھانے پینے کوئی بہت کم ہوتا تھا، تو آپ نے پھر خصوصی طور پر مسجد نبوی میں اپنے یعنی ازواج مطہرات کے حجرات کے قریب ہی چبوترا ایک بنا دیا۔ وہاں ایسے لوگ تھے جو بیچارے ان کو بہت مشکل تھی کھانے پینے کی، تو وہ وہاں بیٹھتے تھے اور ان کو جو ان کے پاس مال آتا تھا حضور کے پاس، وہ ان کو دے دیتے تھے اور اپنے لیے کم رکھتے تھے۔ تو یہ ایک صورتحال تھی جس میں بڑے ظاہر ہے معاشی طور پر بڑی ٹینشن تھی۔ لیکن یہ تو دادا صاحب کے اس پہ جی دیگیں یا شربت اور میندہ، لیکن ایسے لوگ بھی ہمارے علم میں ہیں جی، اس کے علاوہ تو کئی خرچ نہیں کرتے۔ یہ دیکھیے میں گزارش کروں کہ جو عرس پر خرچ کرتے ہیں، یہ رول ٹوٹ گیا، ویسے میں رول بھول گیا ہوں سوال والا، یہ آپ مجھے ٹوٹ دیکھیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کو کبھی جوش میں نہیں آنا چاہیے، جوش میں آئے تو ہوش گیا، تو رول کا ہی صفایا ہو گیا۔ انہوں نے بھی سوال پوچھا تو میں نے ان کو نہیں دیا، آپ نے بھی پوچھا نہیں دیا، اور میں بھول ہی گیا ہوں۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ جو ہوتے ہیں عرس وغیرہ بزرگوں کے، میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جا رہا کہ ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے، وہ ایک سپریٹ ایشو ہے۔ کیوں ہونے چاہیے بھائی؟ یعنی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ جس دن میرا انتقال ہوا ہے تم ہر سال وہ دن منایا کرو؟ ہاں، نہیں سکھایا۔ تو پھر کسی کے مرنے پر جب سال پورا ہوتا ہے تو اس کو مذہبی طور پر منانا، اس کے لیے کوئی اور لفظ نہیں ہے سوائے بدعت کے۔ آپ کہیں کہ نہیں یہ دین ہے ہی نہیں، ہم سالگرہ منا رہے ہیں، مجھے کوئی پرابلم نہیں، دینی طور پر کوئی اس پہ وہ والا اعتراض نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ پرابلم۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے جو سچی بات ہے کہ بڑا سیریس مسئلہ ہے کہ کتنے ہی بڑے بزرگ کیوں نہ ہوں، ان کے مزار پہ جب آپ جائیں عقیدت کے ساتھ اور آپ دیگ چڑھائیں تو آپ اس میں کس کی خوشنودی چاہ رہے ہیں؟ اس میں خوشنودی پلیز کرنا یہ ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے۔
اس میں پیورلی اللہ کی رضا یہ کمپرومائز ہو جائے گی، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے. اس لیے اس سے بچنا چاہیے. اور جو لوگ کرتے ہیں ان کو دیکھیں، سخت بات کرنا تو ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں تو دعوت دینی ہے، درد مندی کے ساتھ سمجھانا ہے کہ دیکھیں اس کا شدید خدشہ ہے کہ یہ بالکل ضائع ہو جائے، بلکہ الٹا آپ کے اوپر پڑے. لوگ آتے ہیں وہاں، آپ کو معلوم ہے جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان سے مانگنے کے لیے آتے ہیں، انہی کو سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں، داتا دینے والا. تو آپ وہاں جا کے جب دیکھ چڑھائیں گے تو اللہ اس پہ راضی ہوگا. آئی ویری سیریسلی ڈاؤٹ. اس لیے میرا خیال نہیں اب نہیں ہوگا، اب تو غلطی نہیں کروں گا. نہیں وہ میں بھائی بھول گیا تھا نا، میں وہیں بیٹھ گیا. ہاں بھول جائے، بہت لمبا ہے الحمدللہ، پوری ارینجمنٹ ہے. اسی طرح 12 ربیع الاول کو بہت ساری جگہوں پہ دیگیں دی جاتی ہیں. اول تو وہ ایک ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے کہ یہ بدعت ہے. دوسرا، اگر کسی کی نیت یہ ہو کہ غریبوں کو کھانا کھلایا جائے، اس میں بھی پرابلم تو یہ آ جاتی ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہی، کیونکہ آپ کو ویسے بھی مطلب ویکلی کوئی ڈے بنا کے بھی تو دے سکتے جی. جب میں بولوں گا تو وہ سن نہیں سکتے. سوال کا میں نے جواب آدھا خود ہی دے دیا. آپ نے مجھے لقمہ دے دیا کہ آپ ان لائنز پہ جواب دیں. نہیں ناٹ ایٹ آل. اچھا نہیں، دیکھیں میں آنیسٹلی عید میلاد النبی تو یہ تو پھر تیسری عید ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دین تھی؟ 2. تو یہ دین میں اضافہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو میں تو آئی ایم ویری انکمفرٹیبل. سارے دن حضور کے ہیں، مطلب یہ کہ ہم ہر نماز میں آپ کو درود بھیجتے ہیں، آپ کا لایا ہوا قرآن پڑھتے ہیں. اس قرآن میں ذکر کس کا ہے؟ آپ ہی کا تو ذکر ہے. تو یہ اسپیشل ڈے منانا اور پھر اس کو ایک خاص حیثیت دینا اور پھر اس میں خرچ کرنا، یہ سب دین میں اضافہ ہے. میں گزارش کروں کہ اللہ کے پیغمبر جو دین لے کے آئے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. وہ کیا ہے؟ وہ سننا ہے. یہ قرآن اور یہ سنت دونوں محفوظ ہیں. ان میں نہ کوئی اضافہ ہو سکتا ہے نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے. بھلا کبھی برداشت کریں گے کہ کوئی کہے کہ یار 114 صورتیں ہیں، دعائے استخارہ بڑی زبردست دعا ہے، اس کو 115ویں سورہ بنا لیتے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا، کسی کی مجال نہیں ہے. سورہ کوثر ہے، 3 آیات ہیں، ایک آدھ آیت اور ڈال دیں، ایک حدیث کی ایک بڑی اچھی چیز ہے اس کو ڈال دیتے ہیں. نہیں، کوئی نہیں کر سکتا، کسی کی مجال نہیں ہے. کیوں؟ دین اللہ کے پیغمبر کا لایا ہوا، اللہ کے پیغمبر کا لایا ہوا دین جتنا ہے اتنا ہی رہے گا. یہ دین کیا ہے؟ یہ دین قرآن ہے اور یہ سننا ہے. جیسے قرآن میں اضافہ نہیں ہو سکتا ویسے سنت میں بھی اضافہ نہیں ہو سکتا. سنت کیا ہے؟ دینی اعمال. کسی کے انتقال پر اس کو غسل دینا یہ سنت ہے، اس کو کفن پہنانا یہ سنت ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھنا یہ سنت ہے، اس کو دفنانا یہ سنت ہے. بس باقی آپ نے دعا کرنی ہے کریں. تو اس کو ہر سال منانا یہ سنت کیسی؟ یہ بدعت ہے. اس لیے کہ مثال کے طور پر 3 ہجری میں غزوہ احد ہوئی جس میں حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. تو آپ اس کے بعد کچھ 7-8 سال زندہ رہے. 7 سال تو ان کی برسی ہونی چاہیے تھی. کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم دین میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے. جو دین ہے اس کو مخلصانہ طور پر ہمیں فالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. سر آپ اس وقت کس سٹی میں ہیں؟ ہمیں آپ کو معلوم نہیں، میں لاہور میں ہوتا ہوں. وہ لاہور کو جس کو لاہور رہنے والے 2 مرتبہ بولتے ہیں، لاہور ہے، وہاں رہتا ہوں. جو 2 حیوانات کی وجہ سے خاص طور پر مشہور ہے، ایک گدھے اور ایک مینڈک. میں اس شہر میں رہتا ہوں. حج کے دوران
عورتیں تسبیح پہ کیوں آیت پڑھنے کے سب کو کہتی ہیں کہ یہ کسی اور نے منت مانگی ہے جو حج پر نہیں آیا، تو اس کو یہ تسبیح پہنچانا پتہ نہیں. دیکھیں، آپ وہ بات کریں جو دین میں ہے. کوئی عورت کسی دوسرے کے لیے کوئی منت لے کے جاتی ہے اور وہ تسبیح کرتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے میں نہیں جانتا. وہ کیا ہوتا ہے کہ خواتین، مرد بھی شاید کسی موقع پر یہ طے کر لیتے ہیں کہ اللہ نے اگر یہ کام کیا تو میں اس کے بدلے میں یہ نیکی کروں گی. اس کی اجازت ہے کہ آپ منت مانیں، اگرچہ کہ کوئی بہت ڈیزائربل چیز نہیں ہے، لیکن بھائی وہ جو نیکی کا کام آپ کمٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو، وہ کوئی سمجھ میں آنے والا کام ہونا چاہیے نا. کہ آپ نے کہا جی کہ میں 50 نفل پڑھوں گی، میں 10 روزے رکھوں گی، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ وہاں جا کے تسبیح کریں گے، کوئی اور آپ کی جگہ پہ کرے گا. سر آپ طواف تو کر سکتے ہیں نا اپنے پیرنٹس کا، یا آپ نے مجھ سے اس پہ نہیں پوچھا. اپنے پیرنٹس کے لیے طواف کر سکتے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب طواف کریں، یعنی طواف آپ نے کیا اور ثواب پیرنٹس کو جائے. دیکھیں آپ حج تو کر سکتے ہیں کسی کے نام، مطلب آپ کا پہلا نہیں دوسرا حج. قرآن مجید نے یہ اصول بتایا ہے کہ انسان کے کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے اس کے کہ جو اس نے خود کی. چنانچہ یہ اصول ہے. اب اس کے بعد اولاد تو آئے گی، اس کے نیک اعمال، گزارش سننا، اس کے بعد اب کچھ احادیث سے کچھ اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو حج، کسی کو عمرہ کرنے کی اپنے والدین کے لیے اجازت دی، رائٹ؟ تو اب ہم کیا کریں؟ قرآن کی اس آیت کو ادھر رکھ دیں کہ انسان کے کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے اس کے کہ جو اس نے خود کیا، یا ان احادیث کو قرآن کی روشنی میں سمجھیں. تو جب ان احادیث کو قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے تو جو حقیقت سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض والدین نے کوئی منت مانی ہوئی تھی، عمرے کی، کوئی حج کی، تو حضور نے اولاد کو اجازت دے دی کہ بھائی جیسے تم قرض واپس کرتے ہو یہ بھی کر لو. اسی طرح سے کسی نے کہا جی کہ میری ماں حج کرنے کے لیے بہت بے تاب تھی لیکن حج کیے بغیر فوت ہو گئی، میں کر لوں؟ آپ نے فرمایا کر لوں. ظاہر ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جو میں سمجھا ہوں قرآن کی روشنی میں، ماں کو حج کرنے کے بارے میں جو اشتیاق تھا، جس کو لے کے وہ مری ہے، اس کا حج ہو گیا، اس کا حج ہو گیا. نیک اولاد نے ان کی اس خواہش کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کا شوق کا اظہار کیا، حضور نے ان کو اجازت دے دی کہ تمہیں اس کا ثواب مل جائے گا. یہ ادھر نہیں جائے گا. اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ والدہ صاحبہ رخصت ہوئی اور انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی. ان کا خیال یہ تھا کہ اس مرتبہ بھی جا کے تو لندن سے شاپنگ کریں گے، رائٹ؟ ان کے فوت ہونے پر اولاد کو نیکی طاری ہو گئی کہ کچھ تحفہ بھیجنا چاہیے، تو ہم ان کو حج کا تحفہ بھیجتے ہیں. تو جب وہ حج کریں گے اس کا ثواب ان کو ہو جائے گا. روکا نہیں ہے. یعنی میرے جیسا مولوی ہوتا نا تو وہ کہتا نہیں ہو سکتا. کیا بات ہے حضور کی! حضور نے لوگوں کے احساسات کا خیال رکھا، لیکن اس سے دین نہیں بدلے گا. قرآن کا فیصلہ نلیفائی نہیں ہوگا. قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ انسان کے کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے اس کے کہ جو اس نے خود کی، اور حضور نے خود اس کو واضح فرمایا. آپ نے جو ایک جگہ واضح، یہ ہے حدیث کا مقام. دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے آپ نے فرمائی. جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے، کلوزڈ ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں. ایک، وہ صدقہ جاریہ کی قسم کا کوئی کام کہ جو اس کے مرنے کے بعد بھی لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہے. 2، وہ علم کہ جو بعد میں بھی لوگوں کو نفع بخشتا رہے. اور تیسرا، نیک اولاد جو ان کے لیے دعا کرتی ہے. تو نیک اولاد کو دعا کرنی
وہ دعا اللہ تعالیٰ چاہے گا قبول کر لے گا. اس میں بھی یہ نہیں ہوگا کہ بندہ فوت ہوا، بڑا امیر آدمی تھا، 500 حفاظ کو بلا کے ان کے لیے قرآن مجید پڑھا اور بخش دیا. کچھ نہیں ہوگا. ایبسولوٹلی نتھنگ. اس لیے کہ پلیز خدا کے دین کے تصورات کو گڑبڑ نہ کریں. یہ دنیا امتحان ہے، آخرت اس کا نتیجہ ہے. یہ فیئر امتحان ہے، نہ کہ unnecessarily tilted towards the rich in the advantage of rich. آپ امیر مرے ہیں تو الحمدللہ ہزاروں لوگ آپ کے لیے قرآن پڑھیں گے، بہت سے لوگ آپ کے لیے حج کریں گے، اور آپ کی ساری بدماشیاں، آپ کے سارے رشوتیں الحمدللہ بخشی جائیں گی. کچھ نہیں ہوگا. انسان جو کرتا ہے وہی پائے گا. ہاں، اولاد اگر کرے گی تو اولاد کو اس کا اجر ملے گا سعادت مندی کا. اور ہاں، ہمیں ان کے لیے دعا لازماً کرنی چاہیے. کیوں؟ آخری بات آج کی، اس لیے کہ اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ جب وہ حساب کتاب لے گا اور لوگوں کے بارے میں فیصلہ کرے گا تو بعض اوقات اگر 19-20 کا کوئی فرق ہوگا تو وہ اپنی رحمت سے یہ طے کرے گا کہ میں اس فرق کو ختم ہی کر دیتا ہوں، یعنی میں پاس کر دیتا ہوں. اور اس میں پھر وہ لوگوں کی دعاؤں کو شرف دے گا کہ میں نے ان کی دعا سن کے بیٹی کی، بیٹے کی، فلاں کی، میں نے یہ فیصلہ کر لیا. فیصلہ اللہ اپنی رحمت سے کرے گا، وہ اپنے انصاف سے کرے گا. لیکن بہرحال اس دعا کو یہ توفیق دے گا. دوسرا، بعض اوقات وہ یہ بھی فیصلہ کرے گا کہ وہ اپنی مہربانی سے کسی کو نچلے درجے سے اوپر کے درجے میں لے جائے گا، اور کرے گا تو وہ فیصلہ اپنے میرٹ پر، اپنی رحمت کے ساتھ، لیکن اس میں بھی لوگوں کی دعاؤں کو یہ حیثیت دے دے گا. تو دعائیں ہم کرتے رہیں گے، اور دعائیں تو ہم اس لیے بھی کریں گے بھائی کہ ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے، اور اس تعلق کے اظہار کے لیے اب ہمارے پاس دعا کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو ہمیں یہ سب کچھ دین کی روشنی میں کرنا ہے. کلاس ختم ہو گئی ہے، آپ لوگ جا سکتے ہیں. جی، یہ جو کانسیپٹ ہے حج بدل کا، یہ پھر مطلب اتھینٹک ہے یا نہیں ہے؟ حج بدل میں نے اس کی وضاحت پیش کرنے کی کوشش کی کہ حج بدل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کسی بزرگ نے حج کرنے کی خواہش ظاہر کی مگر وہ حج نہیں کر پائے، آپ نے ان کی جگہ پر کر لیا. آپ کو آپ کے حج کرنے پر ثواب ملے گا، ان کی اس خواہش پر ان کو ثواب ملے گا کہ جو خواہش انہوں نے کی جو امپلیمنٹ نہیں ہو سکی. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. حضور نے اپنی مہربانی سے لوگوں کے ان احساسات کا لحاظ رکھا اور انہیں روکا نہیں. ظاہر ہے کہ آپ قرآن تو دے چکے تھے، تو بات آپ کو معلوم تھی وہ قرآن تو لوگوں کے پاس ہے، ان کو معلوم ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی کہ حج اس کا ثواب ان کو، اس طرح تو بالکل ہی سب کچھ گڑبڑ ہو گیا. ہاں، آپ کو آپ کے والد، آپ کے استاد، آپ کے بزرگ کے، آپ جو فوت ہو چکے ہیں ان سب کو ثواب ملے گا آپ کے ہر اس نیکی کے عمل پر جو انہوں نے آپ کو سکھایا، جس کے سکھانے سے آپ کے اندر اس کی توفیق پیدا ہوئی. چھوٹا سا سوال ہے کہ ان کرسچینٹی ہاؤ دا کانسیپٹ آف اللہ از دا فادر اسٹارٹیڈ. دیکھیں، چھوٹی سی بات ہے کہ ہیبریو میں، عبرانی میں جس میں کہ تورات ہے، اور پروبیبلی سوریانی میں جس میں کہ انجیل ہے، ان زبانوں میں لفظ کامن تھا. رب کے لیے جو لفظ تھا اس کا ایکویولنٹ وہ اللہ کے لیے بھی ہوتا تھا اور باپ کے لیے بھی ہوتا تھا. اسی طرح سے بندے کے لیے جو لفظ تھا عبد، وہ کامن تھا، یعنی بندہ بیٹا. تو اس سے گھپلا کر کے انہوں نے رب کو بنا دیا فادر اور ان کو بنا دیا سن. حالانکہ قرآن بائبل ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو آج کی بائبل میں بھی
مسیح علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ بھائی میں نے اگر یہ کہہ دیا کہ میں آئی ایم دا سن آف گاڈ تو ایسی میں نے کون سی بات کی؟ میں تو یہ بھی کہتا ہوں تم سبھی ہو. یہ وضاحت ہے. لوگوں نے اعتراض کیا نا, اعتراض کا انہوں نے یہ جواب دیا, واٹ از سو رانگ ود اٹ وین آئی سے دیٹ آل آف یو آر ہز سنس. یعنی یہ اس مفہوم میں ہے ہی نہیں, بلکہ یہ کہ تم سارے اس کے بندے ہو. تو میں نے اگر اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہہ دیا تو آپ کو پرابلم کیا ہے؟ یہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.